السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے۔ مکی سے مراد یہ سورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس سورت میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کی حدیث میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب فضائل القرآن باب فاتحۃ الکتاب میں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورت کوئی اور نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ جو کہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اور بسا اوقات وظائف کے طور پر بھی ہم کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن آج آپ نے جانا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کہ قرآن مجید کی اندر جتنے موجود سورتیں ہیں، ان تمام سورتوں میں سب سے بڑی عظمت اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، او کما قال رسول، کہ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو تعوذ یعنی اعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ گویا کہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار، میری تو طاقت نہیں کہ میں شیطان کے شر سے بچوں، میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں اور تو ہی مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اور جب بھی کوئی سورت شروع کی جاتی ہے تو سورت سے پہلے بسم اللہ شریف سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو رحمت والا، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ شریف کے متعلق علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام سے پہلے ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ اور اسی طریقے سے کنز العمال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ کے متعلق بہت فضیلتیں، اس کے بہت فضائل احادیث کی کتابوں میں وارد ہیں۔ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ جو شخص ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اس کا مقدر کامیاب ہو جائے گا، وہ ہر قدم پر کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں سے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، جو بہت مہربان رحمت والا،
یہاں پر یاد رکھیں رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، اور رحیم کا معنی بے انتہا رحمت فرمانے والا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی اپنے رب ہونے کا علم عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قہار جبار کی صفت نہیں استعمال کی، نہیں ذکر فرمایا، جبکہ اللہ چاہے تو وہ قہار اور جبار والی صفت بھی ذکر فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں الرحمن الرحیم کہہ کر بندوں کو بتا دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت میرے جلال سے زیادہ ہے، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہوں۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو اور کافروں کو سزا ملے گی۔ اور یہاں پر مالک کا جو لفظ آیا کہ روز جزا کا مالک، تو یہاں خاص بدلے کے دن، اس لیے بدلے کے دن کا بادشاہ اسی لیے کہا گیا کہ بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ہے، لیکن بطور خاص اس لیے قیامت کے دن کو ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی، کیونکہ دنیا میں لوگ تخت و تاج کے حامل ہوتے ہیں، تخت و تاج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بادشاہ وقت ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، لیکن قیامت کے دن ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو سب جہان والوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، یہاں سے جو ہے اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی دعائیہ کلمہ جب قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ دعائی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندوں کو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں، اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر چلانے کا ذکر ہوا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو اب سیدھا راستہ کیا ہے وہ اللہ ذکر کر رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم والی آیت، یہ پچھلی آیت اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اور کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں اللہ کے نبی یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو
اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے بندوں کو تعلیم دی، نہ ان کا راستہ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سورہ فاتحہ کا صرف ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو، چونکہ یہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے تو اس کا ترجمہ آپ کو یاد رہے۔ ایک مرتبہ اور اچھی طریقے سے آپ سن لیں، اس کو صرف ترجمہ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں یا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔